تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر مدنی چینل کا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا سلسلہ ایک نئی جگہ سے ہے۔ ویسے تو ہم براہ راست سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، مگر آج یہ ریکارڈڈ سلسلہ ہے۔ اور یہ ریکارڈڈ کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہم باب المدینہ کراچی میں نہیں بلکہ پنجاب کے ایک مشہور و معروف شہر فیصل آباد، جس کو دعوت اسلامی والے سردار آباد کہتے ہیں، وہاں موجود ہیں۔ اسے سردار آباد کیوں کہتے ہیں؟ الحمدللہ یہاں ایک بڑی عظیم ہستی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک موجود ہے، اور امیر اہل سنت کو اولیاء کرام سے بڑا ہی پیار ہے، تو الحمدللہ اس شہر کو ان کی نسبت سے سردار آباد کہا جاتا ہے۔ سردار آباد کا عظیم و شان فیضان مدینہ ہے، اور یہاں سینکڑوں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی ہیں۔ آج ان کے سوالات ہوں گے اور ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی کے جوابات ہوں گے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کی کالز نہیں لے سکیں گے کیونکہ یہ براہ راست نہیں ریکارڈڈ سلسلہ ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ جو سوالات آج کے موضوع سے متعلق آپ کے ذہنوں میں ابھریں ہم وہ سوالات کر لیں۔ آج موضوع کیا ہے، آج ٹاپک کیا ہے؟ بڑا ہی پیارا، بڑا ہی اہم، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے۔ پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ سلطان دو جہاں، مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، اور بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے تو بہت کچھ مدنی پھول چنے جا سکتے ہیں۔ حیات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلیل بھی موجود ہے، اور درود پاک کی تو کیا ہی بات ہے۔ دنیا بھر میں جہاں آپ موجود ہیں سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ حاجتیں ہیں، تمنائیں ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ پیارے آقا نے کتنا پیارا طریقہ فرمایا، 100 بار درود پاک شب جمعہ اور روز جمعہ پڑھ لیا جائے، 30 دنیا کی 70 آخرت کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مل کر درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو موضوع بتانا تھا۔ موضوع آج ودیعت کے احکام۔ گھبرائیے نہیں، لفظ مشکل ہے، ودیعت کہتے کس کو ہیں آج یہ بھی سیکھ لیں گے۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی سے سوال بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب لیتے ہیں۔ حضور پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ودیعت یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی۔ ودیعت کہتے کسے ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودیعت اصل میں ایدا سے ماخوذ ہے، اور ایدا ہمارے عرف عام کے اندر امانت کو کہتے ہیں، اور امانت اصطلاحی اعتبار سے یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ اور اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جس شخص کو حفاظت کے لیے مقرر کیا، یا تو اسے صراحت بیان کر دی کہ میرا یہ مال ہے، تم اس کی حفاظت کرو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں واپس لے لوں گا۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر صراحت تو نہیں ہوئی، لیکن دلالتاً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ودیعت یعنی امانت ہے۔ اس کی مثال یہ فقہاء کرام نے دی ہے کہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے پاس سے کوئی چیز، اس کے روپے یا اس کے علاوہ دیگر اشیاء میں سے کوئی بھی چیز ہو، وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے گزر جانے کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس کو دیکھا کہ اس کی چیز گر رہی ہے، وہ شخص گزر گیا، اس نے اٹھا لی، یہ اسے دے نہ سکا۔ تو فرمایا کہ یہاں پر
جس شخص نے چیز کو اٹھایا ہے تو اب یہ چیز اس کے پاس بطور امانت کے ہے، اسے محفوظ کرے، جب یہ شخص اس کو مل جائے تو یہ اسے واپس کر دے۔ اب یہاں پر صراحت تو نہیں تھی کہ میں آپ کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن دلالتاً یہاں پر ودیت کے معنی، امانت کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ یعنی انڈرسٹوڈ کہلائے گا، یہ دلالتاً کے معنی یہ ہوئے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہاں کہنے کی حاجت نہیں تھی کیونکہ چیز گر گئی تھی، لیکن یہ دلالتاً جو ہے یہ امانت ہوگی۔ اپنی چیز حفاظت کے لیے دی ہے، اس پر دو چیزیں واجب ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اس حفاظت کے اندر کوتاہی نہ کرے، بے احتیاطی نہ کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ شخص لینے کے لیے آئے یا یہ واپسی کا تقاضا کرے کہ بھائی میں نے جو چیز آپ کو دی تھی اب آپ مجھے یہ واپس کر دیں، تو اس پر یہ لازم ہے کہ اسے یہ واپس کر دیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت ساری امانتیں ہم رکھواتے ہیں، ہمارے پاس لوگ رکھواتے ہیں، اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، امانت کو کیا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے کوسچنز آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، ہم کوشش کریں گے، آپ کی کالز تو نہیں لے پائیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ وہ سوال جو آپ کے ذہنوں میں ابھر رہے ہوں وہ ہم دارالفتاح کے اسلامی بھائی سے لیں اور آپ کے لیے اس کے جوابات حاصل کریں۔ حضور یہ فرمایا، آپ نے ماشاءاللہ ڈیفائن تو کر دیا کہ ودیت کہتے کس کو ہیں، اس کی قسمیں بھی آپ نے بیان کر دی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائے کہ اس کے کیا احکام ہیں۔ قرآن و حدیث سے اس کا جواز ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ کہ جو امانتوں کو ادا کر دیتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے، ان کے فلاح پر ہونے کا تذکرہ کیا، اور ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ وہ لوگ فلاح پر ہیں کہ جو اپنی امانتوں میں اور وعدوں میں رعایت رکھتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جس کو لوگ اپنی جان اور اپنے مال کے اعتبار سے امین تصور کریں۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کی زبانوں پر اس کا تذکرہ اچھا ہے، لوگ اس کو امین خیال کرتے ہیں، صادق خیال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، جو شخص بندوں کی زبانوں پر اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ اچھا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو تم اسے اس شخص کو ادا کرو کما حق ہو جس نے تمہیں یہ دی ہے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث سے اس کا جواز ہی ثابت ہے، یہ رکھنا جائز ہے، اور جسے دی جائے اس کا قبول کرنا مستحب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہم نے امانت کے بارے میں سنا، اور جب آپ نے لفظ امین کا استعمال کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ لقب رہا اور آپ کی یہ عادت کریمہ رہی۔ یہ امین جو پیارے آقا علیہ السلام کو کہا جاتا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے امین تھے، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ جیسے ایک معروف واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی پہلی مرتبہ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تمام امانتیں آپ رکھ کر تشریف لے گئے، پورا اہتمام کیا، پورا اہتمام کیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی امانت میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، وہاں پر مقرر کیا، اور ایسے صحابی کو مقرر کیا کہ جن کے بارے میں آپ کو گمان غالب تھا بلکہ یقین تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچائیں گے اور لوگ ان سے امانت لے بھی لیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی صرف مسلمان نہیں، غیر مسلمین بھی رکھواتے تھے امانت پہ، غیر مسلمین حضرات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امانتیں لے کر آتے تھے، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ حضور امین ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار کیسے پیش کیا۔ لوگ آپ کو امین کہا کرتے، اپنی امانتیں رکھوایا کرتے، تو آقا کا غلام بھی تو امین ہونا چاہیے۔ آج
کیا ایسا انداز ہے کہ ہمارے پاس کوئی امانت رکھوانے کے لیے تیار ہے؟ مسلمان دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں لیکن مسلمان کیا امین بھی کہلاتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو ہماری شریعت کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نے فرامین سنے ہیں کہ مسلمان تو امانت دار ہوتا ہے، اور پہلے کے لوگ بعض اوقات تو یہ امانت داری کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے کہ مسلمان کیسے سچے ہیں، وعدوں کے پابند ہیں۔ مگر آج ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے۔ آج اس سلسلے میں یہ نیت بھی کرتے ہیں، اور آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، جب بھی امانت ہمارے پاس کوئی رکھوائے اس کو پوری لوٹانی ہے۔ احکام کیا ہیں؟ کوسچن ابھی بھی بہت سارے ہیں، کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے انشاءاللہ۔ اب ہم اپنے طلباء کی طرف بھی جائیں گے، ان سے بھی سوال لیں گے۔ حضور ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا، امانت جب بھی امانت کی بات آئے گی تو خیانت کی بات ضرور ساتھ شامل ہوتی ہے۔ خیانت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ بھی تھوڑا سا واضح ہو جائے، اور پھر کیا جو خیانت کرتا ہے قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کچھ حکم بھی ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ خیانت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بطور امانت کے حفاظت کے طور پر دی گئی ہے اس میں کسی قسم کا تصرف کر دیا جائے، اپنے ذاتی استعمال میں لے آیا یا کسی اور کو دے دیا، رہن رکھوا دیا، عاریت پر دے دیا، یا کسی بھی طرح کا اس نے اس میں تصرف کیا، یعنی اس کو کسی بھی طرح کا استعمال کر لیا، اس کو استعمال یوز کر لیا۔ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے یہ کام ناجائز اور حرام ہے، اللہ اللہ اللہ، اور اس کی ممانعت قرآن سے ثابت ہے، جیسا کہ میں پہلے ایک آیت مبارکہ پڑھ چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور جو لوگوں کی امانتیں تمہارے پاس موجود ہیں جان بوجھ کر اس میں خیانت نہ کرو۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس امانت رکھی جائے اسے چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، بلکہ اس امانت کو کما حق ہو اس شخص تک پہنچائے کہ جس کی یہ چیز تھی۔ اور اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ خیانت کرے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اب یہ بہت پیاری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہاں ہمارے ذہنوں میں بعض دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ظلم کریں، اور یہ آج کل ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تجارتی معاملات میں، ہمارے لین دین میں، ہماری امانتوں میں لوگوں نے کوتاہی کی ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کریں گے۔ اگر ان کے ساتھ نہیں کرتے تو ہم دیگر کے ساتھ جن کی امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں، جن کے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ یہی برتاؤ کریں گے۔ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، واقعی یہ تو ہے کہ بدلہ لینا ہے۔ اس نے میرے پیسے لیٹ کیے تھے، اب آنے دو اس کے پیسے میرے پاس، اب میں نے بھی یہی کرنا ہے۔ اس نے مجھے تنگ کیا تھا، میں نے بھی یہی کرنا ہے۔ اچھا پھر وہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم اس کے ساتھ تو کر نہیں سکتے، کسی اور کے ساتھ برا کر لیتے ہیں۔ اب وہ کاروباری لوگوں کو بعض اوقات کوئی جعلی نوٹ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم کیا کریں بھائی، ہمیں پیچھے سے آ گیا، ہم آگے بڑھا دیں گے۔ تو ایسے موقع پر بڑی آپ نے پیاری حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرنا، اگر برا ہو بھی گیا، کسی نے ہمارے ساتھ خیانت کر لی تو صبر کیجئے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ برائی والا معاملہ کریں۔ سوالات یہاں بھی طلباء کے پاس موجود ہیں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، آئیے اب یہاں اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ یہاں پر میں ایک بات اور کہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ منافق شخص کے پاس جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو یہ خیانت کرتا ہے، جب یہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ علامتیں ان لوگوں کی ہیں کہ جن کو منافقین کہا گیا ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں صراحتاً یہ فرما دیا گیا کہ مومن کی فطرت کے اندر نہ جھوٹ ہے اور نہ ہی خیانت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت ہے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جھوٹ کتنا عام ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر، انجوائے کرنے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ بعض اوقات کچھ فائدہ نہیں ہوتا پھر بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی، اور یہ منافق کی علامت کہی گئی۔ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تیسری بات بھی آپ نے فرمائی تھی حضور، بات کرے تو جھوٹ بولے، جی، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو یہ تینوں باتیں مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جن کے اندر خدا نہ خواستہ ان تینوں میں سے کوئی عادت پائی جاتی ہے، توبہ کر لیں
اور انشاءاللہ نیت کریں کہ اب ایسی کوئی بات ہمارے اندر نہیں پائی جائے گی۔ آئیے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سجاد الحسن اتاری، درجہ دورہ حدیث جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد۔ ماشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ امانت رکھی ہوئی چیز کو بطور رہن رکھ کر کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لے لینا کیسا ہے؟ جی حضور، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ امانت میں رکھی ہوئی چیز کو بطور رہن گروی رکھ کر اور کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لے لیں، یعنی ہم امانت پہ خود استعمال کچھ نہیں کر رہے، وہ جس نے امانت رکھوائی ہے وہی چیز کسی کے پاس رکھوا دیں اور اس کے ذریعے کوئی اور چیز لے کر اپنے استعمال میں لے آئیں، اس کے بارے میں کیا فرق؟ بالکل بڑا پیارا سوال ہے جی۔ اور ہمارے ہاں اس طرح کی صورتیں بھی پائی جاتی ہیں کہ ہم نے کسی کے پاس امانت رکھی، وہ امانت یہ شخص زید بکر کوئی بھی ہے، یہ امانت کی چیز کسی اور کے پاس رکھوا کر اس سے منافع لے لیتا ہے، اس سے فائدہ لے لیتا ہے۔ تو یہاں پر شریعت نے ہماری اس کے بارے میں یہ اصلاح فرمائی ہے کہ جو چیز امانت قرار پا چکے، جسے ہم کہیں کہ یہ ودیت ہے، یہ امانت ہے، اس چیز کو نہ تو رہن رکھا جا سکتا ہے، نہ اسے اپنے ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، نہ عاریتاً کسی کو دیا جا سکتا ہے، نہ اجارے پر دیا جا سکتا۔ یہ مشہور مسئلہ ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے یہ جرم کر لیا، یہ ارتکاب اس سے ہو گیا کہ اس نے اس امانت میں کوتاہی کی ہے، تو یہ شخص ضامن ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو اس کا ضمان دینا پڑے گا۔ یعنی ضمان سے مراد کیا ہے؟ وہ امانت لوٹانی پڑے گی، وہی امانت وہی چیز لوٹا دے اگر باقی ہے، اگر وہ باقی نہیں ہے تو پھر اس کی مثل جو بھی صورتیں ہوگی۔ اچھا، یعنی یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے کہا یہ ضامن ہوگا، تو کیا ویسے امانت رکھنے والا کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی اور وہ چیز ضائع ہو گئی، لاس ہو گئی، چوری ہو گئی، آگ لگ گئی، تو کیا اس کو یہ چیز جو ہے وہ واپس لوٹانی ہوگی، یہ ضامن ہوگا؟ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ چیز جو ہلاک ہوئی ہے یہ اس کے اپنے تصرف کی بنا پر ہے، اپنی کوتاہی کی بنا پر، بے احتیاطی کی بنا پر ایسا ہوا؟ اگر تو اس کی بے احتیاطی ہے تو امین کے بارے میں صاحب بحر الرحیق فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَمِينٌ، جس شخص کے پاس حفاظت کے لیے کوئی چیز رکھی جاتی ہے وہ امین ہوتا ہے۔ فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا بِالتَّعَدِّي، اس شخص کے اوپر ضمان نہیں ہوتا مگر یہ کہ کوتاہی کرے۔ اگر اس نے اس امانت کی حفاظت میں کوتاہی کی، جیسی اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا تھا، اپنی چیزوں کو سنبھال کر رکھتا تھا، ویسے نہیں اس نے سنبھالا، تو ایسی صورت کے اندر اس پر ضمان یعنی تاوان، وہ چیز لوٹانی پڑے گی۔ اگر وہ ہلاک ہو چکی ہے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی، اگر مثلی ہے تو اس کی مثل دینی پڑے گی۔ اور اگر یہ صورت ہے کہ اس نے بے احتیاطی نہیں کی، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کو سنبھال کر رکھے، لیکن پھر بھی وہ چیز اس سے ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس پر تاوان نہیں ہوتا، یہ بری و ذمہ ہوتا ہے۔ واہ، یہ بھی ہمیں اصول پتہ چل گیا۔ بعض اوقات لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کے پاس امانت رکھائی تھی، اب آپ کے یہاں چوری ہو گئی، اس میں میرا کیا قصور ہے، میری امانت واپس لوٹائیں۔ تو یہ شرعی اصول ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اگر اس نے اپنی چیزوں کی طرح اس کی حفاظت کی ہے تو اب اس پر کوئی ضمان نہیں ہے، اس سے یہ چیز نہیں لینی چاہیے، وہ اس کو دینی بھی نہیں ہے، اس کا شرعی اس پر کوئی حکم بھی نہیں ہے۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد آصف اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ سردار آباد کے دورہ حدیث کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ امانت کو اپنے استعمال میں لینا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ دی حضرت، امانت تو پڑی رہتی ہے بندے کے پاس، کہتا ہے چلے یوز بھی کر لیں گے، واپسی تو لوٹا دیں گے، تو استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی چیز پڑی ہوئی ہو دل میں خیالات تو آتے ہیں، لیکن شریعت کے احکام اٹل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم پر لازم یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کریں، نہ کہ شریعت کو اپنے تابع کریں۔ اس اصول کو ذہن میں رکھا جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے شریعت کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے سوال کے جواب میں کہ جب کسی کی امانت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اسے استعمال مت کریں، کہ ذرے امانت کو یا امانت کے مال کو استعمال کرنا، اس میں تصرف کرنا، یہ حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس طرح کا کام کیا، کسی کی امانت کو اپنے استعمال میں لے آیا یا کسی بھی طریقے سے بدل دیا، فرمایا اس نے ایک حرام کام کیا۔ البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے
کہ اس زر امانت کو یا مال امانت کو وہ استعمال ایک صورت میں کر سکتا ہے کہ جس شخص کی یہ امانت تھی وہ اسے اجازت دے دے جی 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 کہ آپ میری چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. بے شمار افراد یوں کرتے بھی ہیں جی جی کہ وہ امانت رکھی ہوئی چیز کی فون کے ذریعے سے رابطہ کر کے کسی بھی طرح اپنا قاصد بھیج کر اجازت لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس شخص نے جو حقیقی مالک ہے اس نے اگر اجازت دے دی تو اب اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز اس میں خیال میں رہے جی کہ اب اس کا حکم امانت کا نہیں ہوگا. اچھا اب یہ امانت کی صفت سے نکل کر امانت کے وصف سے نکل کر قرض میں چلی جائے گی. اچھا 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 اب اس کو بطور قرض سمجھا جائے گا. جب وہ شخص جو امانت رکھنے والا ہے اس سے مانگے گا مطالبہ کرے گا تو تب اس کو دینی پڑے گی اگرچہ کوئی میعاد پہلے مقرر کی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اب قرض ہے تو اب اس پر زمان بھی آ جائے گا. قرض کے حکام ہوں گے. قرض کے حکام آ جائے گا. اگر اللہ نہ کرے چوری ہو گئی ضائع ہو گئی تو اس لیے نہیں ہوگا ضامن یعنی وہ گناہ والا جو ضامن تھا وہ یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ مالک نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے. اور اب صرف اور صرف اس نے اگر بالفرض 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لیے ہیں یا کوئی چیز ہی استعمال کے لیے تھی کہا تک میں واپس کر دوں گا تو بس اس نے وہ چیز لوٹانی ہے. اب یہ بطور قرض ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ ضائع ہو گئی تو لوٹانی پڑے گی کیونکہ یہ قرض کے حکام ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اعجاز درجہ رابعہ جامعۃ المدینہ مسجد قباء. میرا سوال یہ ہے کہ جس کے پاس ودیعت رکھی اگر اس نے دینے سے انکار کر دیا تو کیا حکم ہے؟ جی حضور دینے سے انکار کر دیا تو اب کیا کریں گے؟ دیکھیں امانت میں خیانت کرنا تو گناہ ہے اور دینے سے انکار کر دینا بھی گویا کہ امانت میں خیانت کرنا ہی ہے بلکہ یہ غصب کے درجے میں ہے. اللہ اللہ. اور ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے اموال کے بارے میں قرآن و حدیث میں شدید مذمت بیان کی گئی. اور ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر مت کھاؤ. یہ ایسے ہی ہے گویا کہ کسی کا مال اپنے پیٹ میں ناحق داخل کرنا اور جہنم کی آگ بھر لینا. یہ ایسا کام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے. اگر کسی کی امانت دینے سے انکار کرتا ہے آج نہیں دے گا تو روز محشر دینی پڑے گی. اللہ اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی اور اس نے اس میں خیانت کی روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے اس طرح حاضر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لے لے گا اس امانت کے بدلے میں. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ اس روز بندے کے پاس نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے, روپے پیسے کرنسی کچھ بھی نہیں ہوگی, مال و منال تو سب دنیا میں رہ جائے گا. تو اب وہاں پر ظاہر سی بات ہے بدلہ بھی دینا ہے اور بدلہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں لے لی جائیں اور اگر نیکیاں نہ ہوں تو دوسرے کے گناہ اس کے زمرے میں ڈال دیے جائیں. اب یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے جو چاہے اس میں خیانت کرے. اور یقیناً مومن وہ ہے کہ جس کی فطرت کے اندر خیانت نہیں ہے, جس کی فطرت کے اندر ایک مومن کا مال غصب کرنا نہیں ہے, مسلمان کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا نہیں ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, واقعی ایسا ہوتا ہے امانت رکھوائی جب لینے کا وقت آیا تو انکار کر دیا. غریب مظلوم کچھ کر تو نہیں سکتا, بگاڑ نہیں سکتا, مگر مظلوم کی فریاد سننے والا کوئی ہے. آج کسی کے پیسے دبا لینا بظاہر بڑا آسان ہے. دنیا میں اگر کر و فر ہے, کوئی اسٹیٹس ہے, کوئی رتبہ ہے, آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا چاہے مال ہڑپ کر لیا جائے, امانتیں دبا لی جائیں. لوگ قرضے لے لے کے واپس نہیں کرتے, لوگوں کی رقم دبا لیتے ہیں. بڑی گہری بات کہی ہمیں کہ یہاں دے دیجئے ورنہ وہاں دینا پڑے گا, اور وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے. وہاں انسان کے پاس جو نیکیاں ہوں گی وہ لے لی جائیں گی. اور روایتوں میں آتا ہے نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. اگر آج کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں جواب نہیں دینا اور پھر خالی ہاتھ جانا ہے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی ہمیں سن رہا ہے کہ جس پر لوگوں کے پیسے ہیں, وہ پیسے نہیں دے رہے آپ, اور وہ بیچارہ کچھ آپ کا بگاڑ بھی نہیں سکتا, تو یہ نہ سوچئے
مظلوم کی فریاد سننے والا کوئی ہے، جب اس کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو ظالم کو پناہ نہیں ملتی۔ توبہ بھی کیجئے، خود جا کر دے آئی۔ اگر وہ بھول بھی گیا نا، آگے پوچھیں گے انشاءاللہ ہم، ایسے مسائل بھی ہوں گے کہ اب وہ نہیں مل رہا، اس کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ بھول گیا ہے، ہم سے پوچھتا ہی نہیں ہے کوئی، لیکن ہمیں یاد ہے، ہمیں لوٹانا ہوگا۔ تو آج نیت کر لیں، ذہ نصیب اس سلسلے کی برکت سے وہ اسلامی بھائی خود رابطہ کریں کہ بھائی آپ کی وہ رقم میرے پاس سے مجھ سے لے جائیے۔ خدا را دنیا میں کر لیجئے حساب، آخرت میں جواب نہیں دے سکیں گے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کے دلوں کو مسلمانوں کے لیے نرم فرما دے، اور جس کا جو کچھ ہم پر آتا ہے ہم دنیا میں دے کر فارغ ہو جائیں، آخرت میں حساب نہیں دے سکیں گے۔ ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصور عباس اتاری، درجہ دورہ حدیث، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے سوال عرض کر رہا ہوں اسی سلسلے میں کہ اگر امانت رکھنے والا شخص مر جائے اور اس پر قرض بھی ہو تو کیا امانت کی رقم قرض خواہ کو دیں گے یا ورثاء کو دیں گے؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن حضور، اس میں بلکہ میں اضافہ کروں گا، ہمارے پاس کسی نے امانت رکھوائی، اس کا انتقال ہو گیا، اب جس نے امانت رکھائی تھی وہ تو دنیا سے چلا گیا، تو وہ چیز کیا ہماری ہو گئی، ہمیں کسی کو دینی ہوگی واپس؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ امانت ہی رہے گی۔ وہ اب شخص اگرچہ انتقال کر چکا ہے، لیکن اس کے ورثاء تو موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، امین پر یہ لازم ہے کہ جب اس کے ورثاء موجود ہیں تو ان کے ورثاء میں وہ تقسیم کر دے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی تھی کہ اگر اس شخص کے اوپر قرض ہے، دین موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو شخص انتقال کر گیا اور اس نے امانت بھی رکھوائی تھی، ٹھیک ہے، تو اب اس کے بارے میں ہمارے فقہ اسلام یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا، یا یوں بھی ہم اس کو آسان انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص کی کیفیت دو حال سے خالی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یا تو ایسا ہوگا کہ اس کے اوپر دیون، اس کے اوپر قرض اتنے زیادہ ہوں گے کہ امانت کی رقم بھی دے دی جائے تب بھی ختم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یا امانت کی رقم کافی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد ترکہ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ایسی صورت کے اندر یہ تمام امانت کی رقم ان لوگوں کو دے دی جائے گی کہ جن کے اس نے قرضے دینے تھے، ٹھیک ہے، ورثاء کو نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ بھی ترکہ موجود ہے، اس نے بہت سارا مال و منال چھوڑا ہے، بہت کچھ جمع کیا ہوا تھا، اور لوگوں کو قرضے بھی دے رکھے تھے، اس کے علاوہ لوگوں کے پاس امانتیں بھی موجود تھیں، تو اس سینس میں اس کے پاس بہت سارا مال موجود ہے۔ ایسی صورت میں شریعت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ اس صورت میں آپ وہ امانت کا پیسہ اس کے ورثاء کو دے دیں، کیونکہ جو بھی مطالبہ کرے گا وہ اس کے ورثاء سے کرے گا۔ قرض خواہ آئیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، مانگیں گے، تو وہ اس کے ورثاء سے مانگیں گے، تو یہ پیسے بھی ورثاء کو دے دیے جائیں تاکہ وہ مینجمنٹ جو بھی کی جائے ورثاء اپنے مطابق کریں اور اس کے مطابق قرضوں کو بھی ادا کریں، اور اپنے ترکے میں جو کچھ ان کو ملا ہے وہ بھی تقسیم کر لیں۔ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا نا کہ اب ایک تو ہم نے امانت رکھی، اس کا انتقال ہو گیا، اب پہلے تو یہ معلوم کریں اس پہ قرضہ کتنا ہے، پھر قرض والوں کو ڈھونڈیں، اب 4 بندوں کا قرضہ ہے، اب وہ کہے مجھے دے دو امانت، دوسرا کہے مجھے دے دو، تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، ایک تو بندہ امانت رکھنے والا یہ پھنس گیا، پھر آپ کہتے ہیں ورثاء کو دیں، اب ورثاء میں 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ہر بندہ آ کے کہہ رہا ہے مجھے دے دو امانت، ہمارے ابا کی تمہارے پاس پڑی ہوئی ہے، تو یہ تو امانت رکھنے والا مشکل میں آ گیا، تو وہ کس کو جا کر دے گا؟ کوئی آسان حل بھی تو بتائیں نا حضرت۔ دیکھیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بے شمار باتیں شریعت کی بسا اوقات ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں کچھ لمحات کے لیے نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اگر ہم اس کو سوچیں، اس کے بارے میں کوئی ایسی صورت اختیار کریں کہ ہم اس کے بہتر حل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ضرور اس کا بہتر حل مل جاتا ہے۔ جیسے اس کے ورثاء سے رابطہ کیا جائے، ان سے پوچھا جائے آیا کہ میت نے، مرحوم نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا تھا، اس کے بارے میں معلومات کر لی جائیں، اپنی طرف سے کوشش کر لیں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اب ورثاء میں سے کس کو دیں؟ اب 4 بھائی ہیں، چاروں آ کے مطالبہ کر رہے ہیں، بھائیوں میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ نہیں جناب اب میں سارا مال رکھ لوں گا، تو ہمارا جو امانت امین ہے وہ کس ورثاء میں سے کس کو جا کر رقم دے دے؟ ورثاء میں سے اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو یوں کرے کہ تمام ورثاء کے سامنے اس کا اظہار کر دے کہ یہ امانت تھی اور یہ میں اب آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو ان میں امین نظر آئے ماشاءاللہ، اور ان سب کا ولی ہو،
ٹھیک ہے، اس کو یہ دے دے، یعنی بڑا بھائی ہو اور امانت دار بھی ہو، بڑا ہو ان میں تو ان کو دے بڑا دیا۔ ہو، یا پھر ایک صورت اور ہو سکتی ہے کہ حاکم اسلام کے پاس ان سب کو پیش کر دے ہاں، اور ان سے یہ کہہ دے کہ بھائی یہ امانت تھی، آپ ان میں شریعت کے طریقہ کار کے مطابق تقسیم وہ کریں۔ بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ سب کو بتا کر کسی ایک کو بھی دے دے گا تو اب سب کو یہ پتہ چل جائے گا کہ امانت جو ہے سب کے علم میں آ جائے سب کے علم میں آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، دیکھیں علماء کرام کا یہی فائدہ ہے، سوال ذہن میں پیدا ہوا جواب ان سے مل جایا کرتا ہے، اسی لیے ہم آپ کو کہا کرتے ہیں کہ علماء سے رابطے میں رہیں، دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ دیکھتے رہیں، سوالات کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد رضا طاری درجہ خامسہ، میرا سوال یہ ہے کہ ایمانت کی رقم سے کوئی ایسی چیز خرید کر رکھ لینا جس کے دام بڑھنے والے ہو تاکہ فائدہ ہو، ایسا کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تو مطلب جس نے امانت رکھوائی ہے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ چلیں کوئی چیز، یہ امانت تو ایسی پڑی رہے گی، اس سے کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو چیز کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر یہ بندہ کوئی اپنی عقل سے فیصلہ کر لے تو کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے، عقل میں تو بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں کہ جو شریعت کے بالکل اگینسٹ ہوتی ہیں، خلاف ہوتی ہیں۔ ٹھیک، ایسی صورت میں بات وہی ہے کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے۔ ٹھیک، انہوں نے سوال پوچھا تو یقیناً شریعت بھی ہماری اس کے بارے میں رہنمائی کرتی کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس صورت میں بھی آپ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے آگے ریٹ بڑھنے والے ہوں، دام بڑھنے والے ہوں، پتہ ہے کہ آج میں 10 لاکھ روپیہ ہے، اس سے گولڈ خرید لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت بڑھ جائے گی، جس کے 10 لاکھ ہیں اس کو 10 لاکھ بھی واپس کر دوں گا اور مزید مجھے بھی کچھ منافع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ کہا کہ جو آپ نے اس میں تصرف کیا یہ حرام تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی تھی اور وہ یہ ہے کہ جس کا یہ 10 لاکھ روپیہ ہے آپ جا کر اس سے اجازت لے لیں۔ ٹھیک ہے، وہ اگر اجازت دیتا ہے تو یہ امانت کی قسم سے نکل کر قرض میں داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو پیسے آپ کے پاس تھے اس سے آپ نے جو بھی نفع لیا وہ آپ کا جائز ہے، حلال ہے، اور جو پیسے اس بندے کے ہیں جس نے آپ کو بطور امانت کے دیے تھے اور اب یہ قرض کی شکل میں داخل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اس کا قرض بھی واپس چلے جائے گا۔ یعنی بغیر اجازت تو نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر اجازت نہیں ہو اچھا، سکتا۔ لیکن اب آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ 10 لاکھ روپے تھے، اس کا گولڈ لے لیا، جو نفع ہوا خود رکھ لیا، 10 لاکھ واپس کر دیے۔ اگر یہ مینٹالٹی نہ ہو، یہ ذہنیت نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ یار اس کے 10 لاکھ پڑے ہی رہیں گے، اس کا گولڈ لے لیتا ہوں، جب وہ آئے گا تو اس کو گولڈ ہی واپس کر دوں گا تو اس کے 12-15 لاکھ ہو جائیں گے، اس کا فائدہ ہو جائے گا، تو اس کے فائدے کے لیے سوچا نا حضور، تو یہ بھی اجازت نہیں ہوگی؟ لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں فائدہ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں قرآن نے خود کہا کہ یہ تمہارے لیے منافع کی بات ہے لیکن اس کے اندر گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہاں نفع تو نظر آتا ہے، بے شمار لوگ سود لیتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں نفع ہوتا ہے، لیکن وہ بظاہر نفع جو نظر آ رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ نفع ہے لیکن شریعت کی بتائی ہوئی صورت کے مطابق تو نہیں، یہاں پر حقیقت میں اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں کی خلاف ورزی ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو اس کے نقصانات بے شمار ہیں۔ بلکہ امانت میں جب یہ خیانت کی صورت ہے تو حدیث مبارکہ میں آیا کہ جس گھر کے اندر امانت میں خیانت کی جاتی ہے اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا یہ نقصان کم ہے؟ واقعی میرے پیارے اسلام میں بعض اوقات عقل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، ہماری عقلیں تھوڑی ہیں، یہ کوسچنز پیدا نہیں کیے جانے چاہیے شریعت میں کہ یہ حکم کیوں ہے، ہماری عقل تو یہ کہتی ہے، لاجک تو یہ کہتی ہے۔ لاجک کے پیچھے چلنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم بندے ہیں، بندے بن کر رہے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تو ہم لوگوں نے نہیں کیا، ایمان لائے اس پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم میں سے کس نے بظاہر دیکھا ہے، لیکن ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے امتی ہیں، قرآن پاک ان پر نازل ہوا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم مان لیتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہم نے بے دیکھے مانی ہیں۔ تو شریعت کے احکام پر اتنا کیلو کال نہیں کیا جاتا، اتنی لاجکس تلاش نہیں کی جاتی، جو شریعت کا حکم ہو اسے مانتے چلے جائیں تو اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد خالد طاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ سابعہ با سے عرض کر رہا ہوں، امانت اگر جلد خراب ہو جانے والی چیز ہو اور مالک رابطہ نہ کرے تو اس چیز کا کیا کیا جائے؟ جی حضرت، یہ تو واقعی بڑا اہم سوال ہے۔ ایسی چیز ہے وہ 2 دن بعد تو خراب ہو جائے گی تو کھا ہی لیتے ہیں اس کو، بھائی اگر کھانے پینے کی کوئی چیز ہے وہ تو مالک بھی کوئی نہیں جائے گی تو ڈبے میں چلی جائے گی، پھر کیا کریں؟ یقیناً یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ جی، اس کے بارے میں فقہ اسلام یہ فرماتے ہیں
کہ ایسی صورت میں جب آپ کو اندیشہ ہو کہ یہ چیز خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مالک رابطہ نہیں کر رہا، اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہاں ہے، اسی شہر میں موجود ہے جہاں پر امانت ہے، دوسرے شہر میں ہے، کوئی رابطے کا سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ایسی صورت میں پہلا حل تو یہ ہے کہ حاکم اسلام کے پاس اس امانت کو لے جائے اور اس کے حوالے کر دے، وہ جو بھی کرے گا اس کے مطابق شریعت کے مطابق سوچے گا، حاکم اور اسلام، اگر حاکم اسلام نہ ہو جی تو دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس امانت کو بازار میں فروخت کر دے، ٹھیک ہے، جو رقم ہوگی اس رقم کو مالک کو دینے کے لیے محفوظ کر لے، ٹھیک ہے، جب وہ آئے تو اس کو بتا دے کہ میں نے فروخت، جب وہ آئے تو اس کو دے دے اور اس سے یہ کہے کہ تمہاری امانت ہلاک ہونے والی تھی، خراب ہونے والی تھی، مجھے اندیشہ تھا کہ میں تمہیں یہ کما حق واپس نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے اس حق کو ادا کرنے کے لیے اسے بیچ دیا تھا اور شریعت کا مجھے یہی حکم تھا۔ یعنی ہر صورت میں امانت رکھوانے والے کا بھلا سوچا جا رہا ہے، ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خیال ہے کہ اس کی چیز ضائع ہو رہی ہے تو اس کی چیز کو فروخت کر دیا جائے، تصرف نہ کریں، بغیر اجازت استعمال نہ کریں، جس طرح اپنی چیزیں سنبھالی ہیں اس طرح اس کی چیز بھی سنبھالیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، کیسا مسلمانوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے حضور۔ لیکن یہاں تھوڑا سا ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ اگر خراب ہو رہی تھی تو اب نہیں بیچا، خراب ہو گئی تو اب کوئی اس پر جرم آئے گا؟ دیکھیں اگر اس کے علم میں تھا کہ یہ خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اب شریعت نے چونکہ اس کو صورت دی تھی تو اس نے تعدی کی ہے، گویا کہ اس نے اس کی حفاظت نہیں کی، اب یہ ضامن ہوگا۔ بڑی پیاری آپ نے شروع میں بات کہہ دی، جس طرح اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اگر اس کی اپنی ہوتی تو یہ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور حل نکالتا، تو اس کا بھی حل نکالنا چاہیے تھا۔ تو ماشاءاللہ اس سوال کا امید ہے جواب آپ سب کو مل گیا ہوگا۔ ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نوید عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد، درجہ خامسہ سے۔ ماشاءاللہ، میرا سوال یہ ہے کہ بعض چیزیں جیسا کہ ٹی وی، ریڈیو وغیرہ یہ دکانوں پر ٹھیک کروانے کے لیے دیے جاتے ہیں، ان کے ضائع ہونے پر کیا حکم ہوگا؟ جواب عطا فرما دیے، جزاکم اللہ خیرا۔ جی حضور، مرمت کرنے کے لیے چیز دی ہے، اب اس نے خراب کر دی تو کیا یہ امانت کے حکم میں آئے گا؟ جی جی بالکل، یہ امانت کے حکم میں ہے۔ جس کے پاس مرمت کے لیے کوئی چیز دی گئی اسے چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے، جس طرح وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس نے بے احتیاطی کی ہے اور کوئی چیز اٹھا کر لے گیا ہے تو اب یہ قصوروار ہوگا، ضامن ہوگا، اور اگر اس نے احتیاط کی ہے پوری تو ایسی صورت کے اندر یہ ضامن نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اس نے تالا وغیرہ لگایا، اب کوئی تالا توڑ کے ہی لے گیا، پوری دکان ہی خالی کر گیا تو اب تو یہ قصوروار، اب یہ قصوروار نہیں ہے، لیکن اگر اس نے صحیح احتیاط نہیں کی تو اس کو دینا ہوگا۔ اچھا، ایک اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری بعض دکانوں پر جائیں تو چیزیں لوگوں کی ہیں، دکانوں سے باہر پڑی ہوئی ہیں، اپنی چیز اندر رکھی ہوئی ہے، اپنی چیزیں اندر رکھی ہوئی سنبھال کر رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اسلام میں رہنمائی ہے کہ اپنی چیزیں جس طرح سنبھال کر رکھ رہے ہیں لوگوں کے مال کو بھی اسی طرح سنبھالیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امید ہے کہ اس کا بھی جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور سوال شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے امانت رکھوائی اور امانت کا مال چوری ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ۔ جی، سوال تو اس سے ملتا جلتا ہے کہ اب حفاظت تو کی لیکن گھر میں ہی چوری ہو گئی، اللہ نہ کرے، یا دکان میں چوری ہو گئی، تو اب کیا اس کو کچھ تاوان دینا ہوگا؟ وہی جواب ہے کہ اگر اس کی بے احتیاطی تھی تو تب اس پر تاوان ہے، اگر بے احتیاطی نہیں تھی تو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب وہ سامنے والا چھوڑتا نہیں ہے، بھائی میں نے تو امانت رکھوائی تھی، اب تم امانت میں خیانت کر رہے ہو، میری چیز کیسے چوری ہو گئی؟ تو اب اس کا اس طرح مطالبہ کرنا، اس طرح پریشر دینا، ان لوگوں کو بھی تو کچھ سمجھائے نا، وہ بھی ایسے لوگ سن رہے ہوں گے جو امانتیں رکھوائی ہوں گی، اس بیچارے نے حفاظت بھی کی اور کچھ پرابلم ہو گئی، تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے فقہائے کرام نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مال تم نے امانت کے لیے دیا ہے تو امانت کے حکم کو بھی فالو کرو، کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اب خدا نہ خواستہ تمہاری امانت ہلاک ہو رہی ہے اور یہ اس کی تعدی کی بنا پر تھی، تصرف کی بنا پر تھی، یا تمہارے مال کی حفاظت کے لیے شریعت نے بے شمار اصول مرتب کیے ہیں، تو یقیناً اس شخص کے بھی فائدے کی باتیں ہیں کہ جو شریعت نے بیان کی ہیں۔ تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے جو قوانین بیان کیے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اگر ہم انہی کی پیروی کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ایسی صورت کے اندر کہ جب امین کی کوئی تعدی نہ پائی جائے، اس کی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، اس کی بے احتیاطی نہیں ہے،
تو جب یہ بندہ قصوروار نہیں ہے تو اس سے مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ مطالبہ کرتا ہے اور زبردستی اس سے مال لیتا ہے تو یہ ناحق ہے. پھر یہ وہی صورت قائم ہوگی. وہاں جو وہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہا تھا، یہاں یہ غلط مطالبہ کر کے غلط کام کر رہا ہے. تو واقعی ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا حضور تھوڑا سا یہ بتائیں، اب مثال کے طور پہ ہمیں امانت رکھوانی ہے کسی کے پاس، تو کیسا شخص ڈھونڈنا چاہیے؟ کوئی اس کے قوانین ہیں کہ مطلب امانت رکھواتے ہوئے جس پرسنالٹی کے پاس، جس کے پاس رکھوا رہے، کچھ اس میں اوصاف ہونے چاہیے، دیکھ کر دیا جائے؟ یقیناً ایسے شخص کے اوصاف کو دیکھا جائے کہ وہ عادل ہے، امین ہے، لوگ اس کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو کیا اس میں کوئی تعدی تو نہیں کرتا، کوئی تصرف تو نہیں کرتا، یا پھر وہ باشرہ ہے، ٹھیک ہے، نمازی پرہیزگار ہے. خدا نخواستہ اگر اس کی امانت کو اس نے بلا وجہ جان بوجھ کر ہلاک کر دیا تو بعد میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ قسم کھا جائے گا یا گواہ پیش کر دے گا. تو اس کی صورتیں تبھی پتہ چل سکتی ہیں کہ جب شریعت یہ کہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ جس بندے کو لوگ اچھا کہتے ہیں اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہے. تو جس شخص کے بارے میں یہ معلومات ہوں کہ واقعی یہ امین آدمی ہے تو اس کے پاس امانتیں رکھوائی جا سکتی ہیں. ریپوٹیشن چیک کر لی جائے. بعض اوقات لوگ ملتے ہیں وہ فلاں شخص میری امانت کھا گیا اور پتہ چلتا ہے جس کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ ویسے ہی چھٹا ہوا بدمعاش تھا، ویسے ہی اتنا بدنام تھا. تو بھائی پہلے چیک کر لینا چاہیے. تو آپ جس کے پاس سامان رکھوانے جا رہے ہیں، جس کے پاس امانت رکھوانے جا رہے ہیں، اس کی تھوڑی معلومات بھی حاصل کر لیجیے. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد تیمور اتاری، جامعۃ المدینہ نیو سول لائن، درجہ ثالثہ. میرا سوال یہ ہے، کیا مسلمان کافر کی امانت کو مال غیر معصوم سمجھ کر اپنے استعمال میں لا سکتا ہے؟ اور اگر واپس کرنے کا ارادہ نہ ہو بینو؟ جی حضرت، غیر مسلم میں رکھوائی ہے، اب تو ٹھیک ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، رکھ لو اس کا مال، تو یہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے امانت ہے. ہاں، جس طرح مسلمان کے ساتھ خیانت نہیں کی جا سکتی، دھوکہ دہی بدہدی نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے سے کافر کے ساتھ بھی دھوکہ دہی بدہدی کر کے اس کا مال ہڑپ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اگر ان لوگوں نے امانتیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھی تو تبھی تو وہ آپ کو امین ماننے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی تصرف ناجائز نہیں کیا، جس کی امانت جیسے تھی ایز اٹ از اس کو ویسے ہی پہنچا دی. تو تبھی تو وہ لوگ آپ کو صادق اور امین مانتے تھے. اور اگر ہم اس کے برخلاف کریں گے تو وہ ہمارے اسلام میں کیسے داخل ہوں گے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح ان کا مال غصب نہیں کیا سکتا. ہو سکتا ہے کچھ غیر مسلم لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہوں. مدنی چینل تو دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کئی ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن چینل دیکھتے چلو دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہمارا پیارا دین، مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے. یہ بات ضرور ہے کہ سارے مسلمان باعمل نہیں ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اسلام بڑا پیارا مذہب ہے. اگر آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں، آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اسلام میں داخل ہو جائیے، آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیے. یہ بڑا پیارا مذہب ہے، یہی راہ نجات ہے، اسی سے انشاءاللہ نجات ملے گی، مغفرت نصیب ہوگی. جو مسلمان نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. تو آپ ہمارے اسلام کی دعوت قبول کیجئے. مدنی چینل دیکھ کر پہلے بھی کئی غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں، آپ دنیا بھر میں جہاں دیکھ رہے ہیں. وی آر انوائٹنگ یو ٹو جوائن اسلام. یہاں میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ مسلمان جو دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ایسا کام نہ کیا جائے، مگر مسلمان آج مسلمان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. مجھے بزنس مینز بھی سن رہے ہوں گے، پہلے کے تاجر ایسے ہوتے تھے کہ ان کی تجارت دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے کہ ایسے سچے ہوتے مسلمان، اتنا خالص مال بیچتے ہیں، ایسے وعدوں کے پاسدار ہیں. اور آج کیا ہمارا بزنس ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے کاروباری طریقے دیکھ کر کوئی اسلام کے قریب آئے گا؟ بلکہ آج یہ حال ہے معذرت کے ساتھ کہ مسلمان ملکوں کے ساتھ کوئی بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان ملکوں کے ساتھ، مسلمان بزنس مینز کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں بزنس نہیں مل رہا. دنیا والے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کام کرنا ہے تو مسلمانوں سے نہ کیا جائے. یہ کتنا بڑا ہمارے منہ پہ چانٹا ہے. حالانکہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ ہم امین رہیں، ہم سچے رہیں، ہم وعدوں کی پاسداری کریں. لیکن ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا تو بزنس لاس بھی ہم اٹھا رہے ہیں. دنیا بھر میں ہم ایک تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، جو میرے پاکستان ہندوستان کے جہاں ناظرین ہیں، کہ ہم بھی میڈ ان کہ آگے جب ہمارے ملک کا نام لکھا ہوتا تو ہم سوچتے ہیں یار نہیں، یہ مال لیں گے تو کہیں نہ کہیں اس میں کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی خیانت کی ہوئی ہوگی.
ہم چاہتے ہیں کسی غیر مسلم ملک کی پروڈکٹ لے لیں. ایسا کیوں؟ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا بھر میں جہاں اسلامی ملک کی کوئی پروڈکٹ ہو وہ بالکل خالص ہو, وہ بالکل جو لکھا ہے وہی ہو, بالکل اچھی چیز ہو. تو خدارا اسلام کی صحیح پکچر پورٹریٹ کرنے کے لیے تاجروں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا, اپنے وعدوں کی سچائی, اپنی امانت داری کے ذریعے. یہ بھی ایک اسلام کی خدمت ہے کہ لوگ مسلمانوں کا نام اچھا لیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے کاروبار کی وجہ سے, ہمارے طور طریقوں کی وجہ سے لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھائیں. اس سے بڑی کیا نااہلی ہوگی کہ ہماری وجہ سے ہمارے دین کو نقصان پہنچے. ہمیشہ ایسے بننے کی کوشش کریں کہ میری وجہ سے میرے مذہب کو, میرے مسلک کو, میرے دین کو فائدہ ہی پہنچتا جائے, لوگ اس کی نیک نامی کا میں سبب بنوں. دعوت اسلامی یہی تو چاہتی ہے کہ مسلمان ایسے بن جائیں, ایسے باعمل ہوں, سچے ہوں, وعدوں کے پاسدار ہوں, خیانت کرنے والے نہ ہوں, دوسروں کے خیر خواہ ہوں, نہ صرف مسلمان بلکہ کافروں کو بھی دھوکہ نہ دیں. تو انشاءاللہ اسی کے ذریعے اسلام کی صحیح پکچر, اسلام کا صحیح اور اچھا تاثر ساری دنیا میں پھیلے گا. سلسلے میں آخری سوال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عامر الطاری جامعۃ المدینہ سردار آباد. میرا سوال یہ ہے کیا مال اور اشیاء کے علاوہ بھی کوئی چیز امانت ہو سکتی ہے؟ جی حضور. جی ہاں بالکل, مال کے علاوہ, اشیاء کے علاوہ بھی چیزیں امانت ہو سکتی ہیں. جیسے اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کسی گھر کے فرد ہیں تو ہمارے گھر کی باتیں ہمارے پاس امانت ہیں, راز ہیں. میاں بیوی ہیں تو ان کی آپس کی باتیں ان کے پاس راز ہیں. دوست ہیں تو ان کی آپس کی باتیں ان کے پاس راز ہیں. اللہ اللہ اللہ. کوئی کسی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے تو ان کی بعض باتیں اس کے پاس راز ہیں. واہ واہ. کوئی کسی اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والا ہے تو ان کی باتیں اس کے بعد راز ہیں. تو بے شمار باتیں بھی راز اور امانت ہوتی ہیں, یہ امانت کے درجے میں ہیں. اگر خدا نخواستہ ہم ان کو کھولتے ہیں, کسی دوسرے فرد کے پاس جا کر کرتے ہیں, تو تب جس کی یہ امانت تھی وہ بھی برا محسوس کرے گا. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو برائی میں داخل ہوتی ہیں, برا محسوس کی جاتی ہیں. تو اس لیے صرف یہی نہیں ہے کہ مال رکھا تو یہی امانت ہوا, یا اشیاء رکھی تو یہی امانت ہوئیں, بلکہ جن کی باتیں آپ کے پاس بطور امانت ہیں انہیں بھی امانت کا درجہ دینا پڑے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو بہت وسیع موضوع ہو گیا. ذرا غور کریں, کہیں جاب کرتے ہیں, اس آفس کے معاملات ہمیں پتہ ہیں, ہم پر بھروسہ کر کے بہت ساری باتیں باس نے بتا دی. جاب چھوڑی تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اس کمپنی میں کیا کیا ہوتا ہے, میں بتاتا ہوں. بلکہ وہ خاص طور پہ جو کھانے پکانے والے کام ہوتے ہیں تو اس کی کوئی ریسیپی ہوتی ہے, تو وہ جناب وہ دوسری جگہ جا کر وہ ساری ریسیپی بتا دیتے ہیں, اس کے پیسے زیادہ لیتے ہیں. تو یہ تو بہت سارے راز ہیں. شادی ہوئی, میاں بیوی کے ساتھ ایک تعلق رہا, اللہ نہ کرے جدائی ہوئی, تو میں بتاتا ہوں اس کے کیا معاملات تھے. اب یہ کیسی باتیں ہیں, ذرا سوچیں. یہ راز فاش کر دینا, کسی کی امانت کو اس طرح ضائع کر دینا, حضور اس کو بھی پھر خیانت کہیں گے اگر اس طرح کی باتیں جس کو بھی خیانت کہیں. اللہ اللہ اللہ. واقعی یہ تو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا سلسلے کے آخر میں اس سوال نے, کہ صرف پیسے آپ کے پاس کسی نے رکھوائے یہی امانت نہیں ہے. آپ کے پاس بہت سو کے راز بھی امانت ہیں, بہت سو کی باتیں بھی امانت ہیں. کچھ لوگوں کے بعض اوقات ہم پر عیوب آشکار ہو جاتے ہیں, بیچاروں کی کوئی غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں, سب کو بتاتے پھرنا یہ بھی اچھی بات نہیں. روایتوں میں آتا ہے جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپاتا ہے. لوگوں کے عیب اچھالنا, لوگوں کی برائیاں دوسروں کو بتانا, ان کی لگائی بجھائی کرنا, یہ مسلمان کا طور طریقہ تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی نیت کریں کہ ان رازوں کی بھی, ان امانتوں کی بھی ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ. کسی تنظیم سے وابستہ ہیں, کسی شعبے سے وابستہ ہیں, آپ پر اعتماد کیا گیا, آپ کو چند باتیں بتائی گئیں. ٹھیک ہے, زندگی میں انسان کے نشیب و فراز آتے ہیں, بندہ اگر اس سے دور ہو جائے تو یہ تو اچھی بات نہیں کہ وہ تمام باتیں دوسروں کو جا کے بتائی جائیں. اپنا سینہ جو ہے, مسلمان کا سینہ, وہ لوگوں کے رازوں کا قبرستان ہونا چاہیے. وہ باتیں باہر نہیں آنی چاہیے. بعض اوقات تو ایسا فیل ہوتا ہے, بڑی محبت کے ساتھ کسی کو دل کی بات بندہ بتاتا ہے, کہتا بھی ہے کسی کو مت بتانا, مگر وہ راز, وہ باتیں عام کر دی جاتی ہیں, اسے ذلیل کر دیا جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. حضور آخر میں یہ بتائیں کہ رب کی امانتیں بھی کچھ ہیں ہمارے پاس, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں خیانت ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ موضوع بہت طویل موضوع ہے جی, اس کے لیے الگ سے یقیناً سلسلے ہونے چاہیے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں, ہمارا وجود اللہ کی امانت ہے, ہمارے پاس نعمتیں اللہ کی امانت ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض,
جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی ملک ہے، اور یہ ہمارے پاس بطور امانت کے ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو کیسے استعمال کیا، کن کاموں میں استعمال کیا، اپنی آنکھ کو کن کاموں میں استعمال کیا، اپنی زبان کو کن کاموں میں استعمال کیا، اپنے پاؤں کو کن کاموں میں استعمال کیا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو ہمیں صرف فائدے کے لیے دی گئی ہیں۔ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ مباح ہیں، ہم یہ کسی اور کو نہیں دے سکتے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں ان کے مطابق ان کا استعمال کرنا چاہیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں ان سے انہیں بچانا چاہیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سلسلے کے آخر میں یہ میسج دینا چاہوں گا۔ بعض اوقات کوئی ہمیں پیسے رکھوا کے جاتا ہے، ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے، ہم پوری لوٹا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم امانت دار ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی، مگر کچھ امانتیں رب کی ہیں۔ جیسے ہمیں بتایا گیا ہمارے اعضاء، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی سوچا ہم نے ہمیں ہاتھ کیوں دیا گیا؟ یہ ہاتھ کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ جا کر پوچھئے اس سے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہ کیسے زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے رب نے یہ ہاتھ دیے ہیں، مگر ان ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کرنے کی بجائے، ان ہاتھوں سے اچھے کام کرنے کی بجائے، انہی ہاتھوں سے حرام روزی کما کر اس امانت میں خیانت کی جا رہی ہے۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں دیں کہ اس سے غیر محرم عورتوں کو دیکھا جائے، اس سے فلمیں ڈرامے دیکھی جائیں۔ ارے یہ آنکھیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، یہ آنکھیں والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے، اللہ دکھائے تو مدینہ پاک اور مکہ پاک دیکھنے کے لیے دی گئیں۔ ان آنکھوں کا نور اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کبھی سوچا اندھا کیسے زندگی گزارتا ہے؟ مگر ان آنکھوں کی نعمت میں بھی خیانت کی جاتی ہے، اس سے بھی برے کام کیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے اگر ہم گناہ کرتے، وہ رب کریم کتنا ہے، کتنے اس کے احسان ہیں کہ ہم ان آنکھوں کی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، مگر وہ ہمیں اندھا نہیں کرتا۔ ہمارے ہاتھ غلط استعمال ہو رہے ہیں مگر ہمارے ہاتھ واپس نہیں لیے جاتے۔ یہ زبان صبح سے شام تک غلط استعمال ہوتی ہے لیکن وہ ہم سے زبان واپس نہیں لے رہا۔ یہ پیر نہ جانے ہمیں کہاں کہاں لیے پھر رہے ہیں۔ یہ امانت میں خیانت نہیں تو کیا ہے؟ لیکن وہ پیر واپس نہیں لے رہا۔ مگر سوچئے ایک دن آئے گا جب ان نعمتوں کا جواب دینا ہوگا، ان امانتوں کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ خدارا رب کی ان امانتوں کا خیال رکھیے۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ نے عطا کی ہیں، بے بانگے عطا کی ہیں، اس کا شکر بھی ادا کیجئے اور اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیسے ہو، آپ کی دعوت اسلامی اس کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ اگر زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ ذکر و اذکار، درود پاک، تلاوت قرآن، نیکی کی دعوت، یہ کرتے کرتے زبان کا صحیح استعمال کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں ہمارے پیروں کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو 5 وقت مسجد میں باجماعت نماز کے لیے جاتے ہوئے ہمارے پیر صحیح استعمال ہوں گے، اجتماعات کے لیے چلتے ہوئے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے انشاءاللہ ان پیروں کا صحیح استعمال ہم سیکھ جائیں گے۔ ہر امانت کا صحیح استعمال آپ کی دعوت اسلامی آپ کو سکھائے گی۔ مدنی قافلوں میں سفر، اجتماعات میں شرکت اور مدنی چینل اپنا دیکھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری عادت کا صدقہ عطا فرمائے، ہمیں دنیا والوں کی امانتوں پر بھی امین بنائے، اور جو مولا کریم نے ہمیں امانتیں عطا فرمائی ہیں اس میں بھی امانتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو شاد و آباد رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔